نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یہ آیت جو اس وقت پڑھی گئی ہے یہ بہت مشہور آیت ہے اور ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس مضمون کو اپنے ذہن میں ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سارے مومنین سے ڈرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سب مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور غریب ہوں، مالدار ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، اور صرف ڈرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ ایسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے اس کے اندر، اب مفسرین کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسا ڈرنے پر کون قادر ہے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کو کم از کم اتنا ڈرنا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، فرما برداری کرنا چاہیے، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کر دے، اس بات سے اسے ڈرنا چاہیے۔ نافرمانی کی طرف نہ جائے اور اسے ڈرنا چاہیے اللہ کو بھلا دینے سے، بلکہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کو بھلا دینے سے ڈرے، یعنی اللہ کو بھلا دینے کے انجام سے ڈرے۔ اسے خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ناشکری کرنے سے بچے اور ناشکری کے انجام سے بھی ڈرے۔ اور یہ کہا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو، اور جب تم مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، ایسا مرو جیسے ایک مسلمان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زندگی گزارنا تو ہمارے اختیار میں ہے، گناہ کرنا یا نہ کرنا اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، ذکر کرنا نہ کرنا اس میں ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو خدا تعالیٰ کی فرما برداری میں پوری طرح اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ریاکاری سے نکل کر مخلص بندے اللہ کے بن سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، جو
دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، اپنے اعضاء جوارح کے اعتبار سے مومنانہ زندگی کو اختیار کرے گا، اسلامی روش کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ جس حالت پر زندگی گزارے گا، علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بڑے دین پر تھے اور خاتمے کے موقع پر ان کے حالات بدل گئے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ اس میں بھی بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اخلاص نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اسی طرح اعمال کا جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ نماز کو جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ہی ادا کرنا چاہیے، قیام کیسا ہو، رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، قاعدہ کیسا ہو، کس انداز سے نماز شروع ہو، کیسے نماز میں رہا جائے، ویسا ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ لاپرواہی سے پڑھنے، سرسری طور پر پڑھنے سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے کی بات ہے، کوئی آدمی یوں ہی نماز پڑھ رہا ہے لیکن جیسا پڑھنا ایسا نہیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے لیکن جیسی تلاوت کرنا ویسی تلاوت نہیں کر رہا ہے، غلطیاں ہیں اس کے اندر، وہ ذریعے سی محنت اور کوشش سے دور کی جا سکتی ہیں۔ تجوید کی غلطی ہے اور اسی طرح اور غلطیاں ہیں، اسے محنت کر کے کمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر سمجھنے کی غلطیاں ہیں، اسے بھی محنت کر کے علماء سے جڑ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھیک قرآن پڑھے، ٹھیک ٹھیک ذکر کرے، ٹھیک ٹھیک قرآن کو سمجھے، احادیث کو سمجھے، علوم کو سمجھے اور اسی کے مطابق اعمال ٹھیک ٹھیک کرے، اور اسی طرح ریاکاری کو چھوڑے، اپنی نیت کو درست کرے، نماز پڑھتے جب، تلاوت کرتے جب، ذکر کرتے جب، خدا کے راستے میں کچھ دیتے جب، مال خرچ کر رہا ہے، کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو لیکن مال خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے تو خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے دکھانے والا آدمی یہ دیکھے گا کہ یہاں لگانا چاہیے کیا، ایسی جگہ لگا رہا ہے کہ جہاں خوب تعریف ملے گی، تو یہ اللہ کے لیے لگانا نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے ڈرنا چاہیے جس کی نیت میں ایسا ہو کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اعمال کرتا ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی اچھائی اختیار کرتا ہو، اچھی حیت کو اختیار کرتا ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھے الفاظ کو اختیار کرتا ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایک خاص قسم کے لباس کو اختیار کرتا ہو، لوگوں کے دکھانے کے لیے ایک خاص قسم کی چال ڈھال اور ایک خاص قسم کے انداز کو اختیار کرتا ہو، کھانے میں ایک خاص قسم کا انداز اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی نیک نامی ہو۔ ایسے آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کی اصل صورتحال ویسی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ایک چیز کو اس نے اختیار کیا، اخلاص کی کمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کی کمی کہاں سے دور ہوگی؟ بہت سے لوگ اخلاص کی ریاکاری کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، خیال ہوتا ہے ان کو لیکن تدبیر نہیں کرتے۔ کیا دنیا میں کوئی کام صرف خیال سے ہو جاتا ہے؟ آدمی کو کچھ بھی کرنا ہے تو اسے اس کے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کیا صرف آدمی خیال کر لینے سے پیٹ بھر جائے گا؟ کھانا کھانے کے لیے کھانا اختیار کرنا پڑے گا، پیاس بجھانے کے لیے پانی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صرف خیال سے کیسے مخلص بن جائے گا؟ ریاکاری دور کرنے کے لیے مخلصین کے ساتھ اسے رہنا پڑے گا، صالحین کی صحبت اسے اٹھانی پڑے گی، ایسے مخلصین کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے کسی پر خفا ہوتے ہیں،
اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کی گفتگو سنے گا، ان کی تدابیر پر عمل کرے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے بس میں جو ہے ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، تو یہ چیز دور ہو جائے گی۔ ریاکاری جیسی بری حالت کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کے اندر ریاکاری ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ریاکار نہ رہو، مخلص بن جاؤ۔ اور اسی طرح اعمال درست نہیں ہے، بعض لوگوں کے اعمال درست ہے، نیت درست نہیں ہے، اور بعض بڑے ان کا شہرت ان کا مطلب نہیں ہے، نیک نامی ہونا ان کا مطلب نہیں ہے، لیکن ان کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، تلاوت ٹھیک نہیں، ذکر ٹھیک نہیں، نماز درست طریقے سے پڑھتے نہیں، نماز کسی سے سیکھے نہیں، نماز کے مسائل نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، توجہ بھی نہیں ہے اس طرف۔ جیسا چاہے، عبادات کرنے کے بھی طریقے ہیں، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں، اس کے آداب ہیں، اسے بجا لانا چاہیے۔ یوں ہی آدمی کرے، الٹپ کرے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اور کہا گیا کہ تم اس حالت میں دنیا سے جاؤ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کہاں ہے یہ، لیکن علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہا ہے کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل ایسے رہو کہ ایمان کی حالت میں جیو، اسلام کی حالت میں جیا کرو، تمہارے دل میں ہمیشہ ایمان کی حالت رہے۔ ایک تو احکامات ہیں، نماز کا ایک وقت ہے، روزوں کا ایک وقت مقرر ہے، باقی دل میں جو ایمان رہنا ہے وہ ہر وقت رہنا ہے، ہر وقت ایک ایمانی حالت کے اندر رہو، ایک مسلمان کی حالت کے اندر رہو، یعنی کفر کی حالت نہ اختیار کرو، شرک کی حالت نہ اختیار کرو، کسی گناہ کی حالت کو اختیار نہ کرو، فسق و فجور کی حالت کو اختیار نہ کرو۔ نماز کا وقت تو نہیں ہے، روزے کا وقت نہیں ہے، بظاہر کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے، لیکن کوئی موقع ایسا آ رہا ہے کہ آدمی شرک کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہ جو ہے اسلام کی حالت نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے اس صورتحال سے۔ بہت سے لوگ شرک کی طرف جاتے نہیں ہیں، نمازوں کے علاوہ بھی کفر کی طرف بھی جاتے نہیں ہیں، لیکن گناہوں کے سلسلے میں اس زمانے میں مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، 5 وقت کے نمازی ہونے کے باوجود، ذکر و تلاوت کے پابند ہونے کے باوجود گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی آنکھ سے گناہ کر لیا، کبھی زبان سے گناہ کر لیا، کبھی کان سے گناہ کر لیا، ایسے بول دیتا ہے، آدمی اسے ڈرنا چاہیے، ہے نا۔ بعض بول تو گناہ ہے، ان بول سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک مومن کی حالت نہیں ہے، ایک اسلامی حالت نہیں ہے۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ باتیں آدمی دوستوں میں بیٹھ کر بول رہا ہے اپنی زبان سے، جو الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے، ویسے الفاظ سے ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت ہے یہاں۔ بیوی کے لیے وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو اللہ کو منظور نہیں ہے، تو ایسے شوہر کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے کہ اللہ کو منظور نہیں ہے، وہ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بعض باتیں بالکل غلط ہیں، بعض دفعہ آدمی ایسے باتوں زبان سے نکالتا ہے جو حرام درجے کی ہوتی ہے، تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے اس سے، اور ایسی حالت میں جیے گا تو پھر کیسے اچھی حالت میں دنیا سے جائے گا، جیسی حالت میں جانا چاہیے۔
اور اچھی حالت میں نہیں جائے گا تو حشر کے میدان میں کیسے اچھی حالت میں رہے گا؟ ڈرنے کی بات ہے. یہ مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اسے ایک عنوان کے تحت کہا جائے، تاکہ وہ دیکھے کہ حقوق مجھ سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں. شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ اس کا ایک عنوان بیان کیا جائے، تاکہ بیوی غور کرے کہ مجھ سے یہ حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں. اللہ نے عائد کیے وہ. کبھی تو جی چاہتا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ آج جو برتاؤ اور حق تلفی ہو رہی ہے ماں باپ کی طرف سے، وہ دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے حقوق تو بہت یاد ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ان کا کیا حق ادا کرنا چاہیے وہ حقوق ان سے ادا ہی نہیں ہو رہے. اس کو موضوع بنا کر گفتگو کیا جائے. ایسے موضوعات ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے معاملے میں ہم سے کیسی کیسی غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کے بھی حقوق اسلام نے رکھے ہیں. کہ آدمی کتے بلی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ کوئی ماں باپ کو تکلیف دے، کوئی جو ہے شوہر اپنی بیوی کو تکلیف دے، یا بیوی شوہر کو تکلیف دے، جو ہے سلوک کرے. یہ سب چیزیں ہیں. ایسی صورتحال میں یہ ایک مومنانہ زندگی نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہاں بھی بول چال میں ایسا رہے، کانوں کو جہاں چاہے استعمال نہیں کر سکتے. بعض ایسی جگہ کان استعمال کر رہا ہے، کفر و شرک تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے وہ، اور بڑا گناہ ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے. یہ آیت اسی کو ڈرا رہی ہے، اس جو کان کو غلط استعمال کرنے والا ہے. کیونکہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ طرح کے حالات ہیں. بعضوں نے کان میں گناہ بھرنا شروع کر دیا اور وہاں سے جو ہے تباہی داخل ہو رہی ہے، وہ کلمات داخل ہو رہے ہیں. کان سن ہی سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کان کا دیکھ سکتا ہے، کان کا بول سکتا ہے، سن سکتا ہے. وہ برا سننے سے اسے ڈرنا چاہیے. نہیں ڈر رہا ہے اور ایسی حالت اختیار کیا ہوا ہے تو یہ بے خوفی کی حالت ہے. گناہ کر رہا ہے تو یہ خوف زدہ آدمی کی حالت نہیں ہے، بے خوفی کی حالت ہے. جو بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی معاملات میں ہو، مال کے سلسلے میں اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں، کانوں کے استعمال میں بے خوف ہو گئے ہیں، آنکھ کے استعمال میں بے خوف ہو گئے ہیں، دماغ کے استعمال میں مجرمانہ ذہنیت، ایسے ایسے منصوبے، اگر اس کا استفتاء تیار کر دیا جائے، سوال مرتب کر دیا جائے تو پتہ نہیں اس ذہن کا کیا اس کے لیے جواب آئے گا. یہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے ذہن کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے خیالات کو پاک کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اور دماغ ایسا ہو جیسا کہ خاتمہ بالخیر جس کا ہونا ہے ایسا ہو. یعنی ہر وقت ایک ایسی حالت میں رہے کہ کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر نہیں ہے، نمازوں کا وقت مقرر ہے. ہاں بھئی یہ نماز پڑھ لیا، یہ نماز اب آئے گی. روزے رمضان میں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے. فلاں نماز اس وقت آئے گی، پھر نہیں آئے گی. لیکن موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے. گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، سفر میں بھی، کہیں بھی آ سکتی ہے. اور اسے کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی آئے تمہاری موت، تم کو ایسی حالت میں ہی آنا چاہیے جیسے آنا چاہیے. جب ایسی ایک خاص حالت میں دنیا سے جانا ہے تو اس سے پہلے کہ موت آئے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. موت کے آنے سے پہلے کہ بھئی مجھے موت آئے گی اور کبھی بھی آ سکتی ہے، تو چلو میں میرے ذہن کی تیاری کروں گا. میرا ذہن کیسا رہنا چاہیے تاکہ ارے بھئی جو ہے پچھتاوا نہ رہے، صاف رہے، آنکھیں صاف گناہوں سے، کان صاف، زبان صاف، اور اپنی زندگی صاف.
کیونکہ نہ مرنے کا حکم دیا گیا. ایسی حالت میں مت آؤ، اس لیے کہ خطرہ ہے. اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں چلا گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، ویسے تو مومنین نہیں کریں گے ایسا، لیکن اگر گناہ کی حالت میں چلا گیا تو خطرہ ہے. کیونکہ گناہ کرنے سے فی الحال تو کچھ نہیں ہوتا، آدمی کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگتا دنیا میں، اس کے اوپر کوئی آگ نہیں لگتی، اسے عذاب کی کوئی کیفیت اسے حاصل نہیں ہوتی، لیکن بس موت کی دیر ہے. اگر اس کی موت کا وقت 1 گھنٹے کے بعد ہے، اس کی موت 1 ہفتے کے بعد آنے والی ہے، اس کی موت 1 سال کے بعد ہے، تو اس کی 1 سال کی تاخیر ہے. اس کے بعد اس گناہ کی سزا شروع ہو جائے گی، اس گناہ کا برا اثر شروع ہو جائے گا، اس کہنے کا اثر شروع ہو جائے گا، اس دیکھنے کا اثر، برا اثر شروع ہو جائے گا. بس موت آڑ ہے اس کے لیے. اگر روح کا فرشتہ، روح قبض کرنے والا آ گیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی 1 سال بعد، مہینے بعد، یا چلو مانو ابھی 50 سال بعد، کبھی بھی ہو، جب خاتمہ ہوگا اور اس کے اندر گناہ ہوں گے اور وہ بے خوفی کی وجہ سے زندگی گزارا ہوگا، اللہ سے ڈرے بغیر گزارا ہوگا اور گناہ کیا ہوگا، تو پھر اس کے اور اس کی سزا کے درمیان موت ہی آڑ تھی. اب یوں روح پرواز ہو گئی اور اس کی روح میں اس گناہ کا اثر تھا. اب اس روح، اب اسے جو ہے سزا ملے گی اس کو. اسی لیے آدمی اس آیت کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تیاری کرے کہ اس کے اور اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہیں، اس کے درمیان صرف موت ہی آڑ رہے. ایسا آدمی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، محنت اٹھا لے، سال کی محنت اٹھا لے، سال میں پاک ہو جائے، 2 سال میں پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو اور اپنے اعمال میں مضبوطی لائے. نماز کو جیسا پڑھنا ایسا پڑھے، عقیدہ توحید کیسا رکھنا ایسا رکھے، عقیدوں کی کمی کو دور کرے، اعمال کی کمیوں کو دور کرتا چلا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق کرے، اور اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، دماغ کی حالت کو ٹھیک کرنا شروع کر دے اور بالکل ٹھیک ہو جائے، زبان کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے. دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ بھئی نہیں، یہ نگاہیں جو ہے جہنم میں جلنے کی نہیں ہے، یہ کان جو ہے سزا پانے کے کان نہیں ہے، یہ زبان سزا پانے کی زبان نہیں ہے، یہ دماغ جو ہے کوئی مجرمانہ ذہن نہیں ہے، یہ دل کوئی سیاہ دل اور گندا دل نہیں ہے. اندازہ ہو، سب کو معلوم ہو، ایسی پاک صاف زندگی گزارے کہ ماں باپ، بیٹا ہے تو ماں باپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچے، اس سے راحت پہنچے. شوہر ہے تو بیوی کو کچھ تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے. بیوی ہے تو شوہر کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ اور اسے سہولت اور اطمینان پہنچے، اور بچوں کو راحت پہنچے، پڑوسیوں کو راحت پہنچے. ایسا دنیا سے جانا ہو کہ اگر وہ جائے تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ایسا ہو. اگر اس شخص کی موت واقع ہو تو لوگ کہیں کہ مجھے اس سے تکلیف نہیں ہو، الٹا مجھے یہ فائدہ پہنچتا تھا، یہ شخص جب تک موجود تھا مجھے یہ نفع پہنچتا تھا، وہ نفع بند ہو گیا، یہ لوگ کہیں. اور شوہر ایسی زندگی گزارے کہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، واقعہ ٹپکے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کچھ رو لے، ایسا نہیں. کوئی دنیا سے جائے تو رسمن نہیں، واقعتاً لوگ دل کی گہرائیوں سے آنسو نکالے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کا نفع بند ہو جائے. کوئی نقصان پہنچانے والا ہو تو پھر اس کے حالت پر اچھا ہوا بھی، اللہ نے کرم فرما دیا، خوشی ہوگی، بلا پاک ہوئی، ظالم دنیا سے گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی ایسی زندگی گزارے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس جو ہے خبر کو صحابہ اکرام تاب نہیں لا سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے زندگی موجود ہے اور ہم ان کے امتی ہیں. جب آدمی
دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے تو روتا ہے بچہ، لیکن سب خوش ہوتے ہیں۔ بچہ روتا رہتا، رونے کی آواز سن کر ہی کہتے ہیں بچے کی پیدائش ہو گئی، اور بچہ رو رہا ہے لیکن سب مل کر اس کے ساتھ روتے نہیں، رونے والے کے ساتھ ہنس رہے ہیں۔ وہ دنیا میں آیا اور ہنس رہے، ماں بھی ہنس رہی ہے، باپ بھی ہنس رہے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نانا نانی کے کیا کہنے، دادا دادی کی خوشیوں کے کیا کہنے، سب خوش ہو رہے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، لڈو بانٹ رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، اور وہ خوشی ختم بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ایسا ایک دو دن خوش ہو لیے بعد میں نہیں، ماں باپ ہر دن ہر لمحہ بچے کو جب بھی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی پیدائش پر وہ موجود ہے تو خوش ہیں، وہ بات کر رہا ہے تو خوش ہیں، دوڑ رہا ہے تو خوش ہیں۔ تو بچے کی پیدائش پر بچہ روتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، لیکن آدمی دنیا سے جائے تو ایسا جائے کہ وہ تو ہنستا ہوا جائے، اسے یہ کہا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہنسے گا نہیں تو کیا ہوگا، خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب اس سے فرشتہ یہ کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ کہے گا تو کیا خوش نہیں ہوگا؟ وہ خوشی خوشی دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس مخلص کو، اس عبادت گزار کو، اس اللہ سے ڈرنے والے کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو خوش جائے گا، لیکن اس کی تاب سننے والے نہیں لائیں گے۔ وہ تو دنیا سے چلا جائے گا خوشی خوشی، اپنے ایمان کی بدولت اور اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور نفس سے ہمیشہ مقابلہ کرتا رہنے کی وجہ سے، اور شیطان کا مقابلہ کرتے رہنے کی وجہ سے، اور کسی کی باتوں میں نہ آ کر۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ میں شامل کر لیں اور گناہ نہ کریں، ان کے ساتھ شامل ہو کر خفا ہوتے ہیں، ایسی شیطانی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ عبادات میں یہ کمی کر دے، لیکن اس نے کسی کے کہنے میں وہ نہیں آیا، نہ اس نے خدا سے ڈرنے میں کمی کی، نہ اطاعت بجا لانے میں کمی کی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہا اور اس کے احکامات کو بجا لاتا رہا۔ وہ تو خوش خوش جائے گا، لیکن اس کے جانے کو لوگ تاب نہ لا سکے، بلکہ ان کے جو بھی سنا اس کے دل پر بجلی گرے، وہ بات بڑی شاق گزرے، ارے ان کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا دیکھیے جو لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جو نفع بخش ہوتے ہیں، کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ واقعہ ایک دو دن ہو کر گزر جائے، ایسا بھی نہیں، ایک مہینہ ہو گیا تب بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ بولتے ہیں کہ جینے میں کچھ مزہ نہیں، اگر وہ نہیں تو آج کچھ مزہ نہیں ہے، اب کیا جینا، بولتے ہیں۔ ایک سال ہو گیا وصال ہو کر، اب بھی اس کا صدمہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، دل اس کے اس کے کردار سے متاثر ہیں، جیسے آنکھیں کسی کے چہرے سے متاثر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا چہرہ خوشنما ہو، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، دل متاثر نہیں ہوتا، لیکن اگر کردار کسی کا خوشنما ہو تو دل متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کردار ایسا ہو جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہو، اس کی ہمدردیاں ایسی ہوں کہ ماں باپ کی تصویر بھی اس کے سامنے پھیکی پڑنے والی ہو، اور اس کا اخلاص ایسا ہو جیسا اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کا وجود ایسا ہو، واقعتاً اس کا وجود رحمت ہو، تو پھر ایسے وجود کی تاب نہیں لائیں گے لوگ۔ تو ایسی زندگی، اس آیت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کے وصال پر آنسو بہائیں۔ اس لیے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ صرف اپنوں کا نہیں ہوتا، پرایوں کا بھی ہوتا ہے۔ اسے صرف دوستی عزیز نہیں ہوتے، بلکہ دشمنوں کو معاف کر دینے میں بھی اسے مزہ آتا ہے۔ نیک آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے، اور جو برا ہوتا ہے اپنوں کو بھی نفع نہیں پہنچاتا، اور جو نیک ہوتا ہے اپنوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے اور پرائے بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ وہ کسی کا بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دینا چاہتا ہے۔
بہرحال یہ آیت ہمارے لیے بہت قابل غور ہے، ہم کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضرت آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار طاری ہیں، یعنی آپ کے داڑھی میں بال پک رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ایسی صحت تھی کہ جس عمر میں جا کر بال پکنے لگے وہ بھی کافی بڑی عمر تھی آج کل کے زمانے کے حساب سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ایسی تھی کہ تب بھی بال پکے تو تعجب ہوا۔ اس تعجب کے ساتھ ان کو پوچھنا پڑا کہ ایسی کیا بات پیش آ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے، ایسی سورہ مرسلات، سورہ کویرات، اس طرح سورہ قاریہ، ایسی صورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، مجرمین کا تذکرہ ہے۔ یہ صورتوں نے میرے جو ہے بال پکا دیے خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ تو دیکھیے ایک صحابی کہتے ہیں ان کے دل میں کچھ حالت میں تغیر محسوس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حالت ان کی ہوتی تھی وہ حالت نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے بارے میں نفاق کا شبہ ہوا، کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام کے ڈر کی حالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور ان کے اوپر ڈر طاری ہے، بال پک رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا دل میں تغیر آ گیا تو ڈر رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ دل ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ کیا آنکھیں ہیں وہ پاکیزہ جو ایک مومن کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا ویسے کان ہیں ہمارے پاس جیسے ایک مومنانہ کان ہے؟ تو آج ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ڈر جائیں گے تو نفع میں رہیں گے۔ آج ہمیں ڈرنے کا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈرنے کا موقع بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم ڈرنا چاہتے ہیں تو کہ وہ ڈرنے کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب بے خوفی کی سزا شروع ہو گئی۔ ابھی ہماری بے خوفی اور ہمارے جرموں کی سزا شروع نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے چانس ہے، ابھی موقع ہے، ہم اپنے پاس توبہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم ابھی نمازوں کی محنت کر سکتے ہیں، تلاوت کی محنت کر سکتے ہیں اور سخاوت کی محنت کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹا سکتے ہیں، صحابہ کے حالات پڑھ سکتے ہیں، سیرت پڑھ سکتے ہیں اور دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، علماء سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، نیکوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے موقع ہے، اس موقع کا ہم کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ بلکہ ہم میں سے جو بھی ہے، جو پردہ نشین خواتین ہیں جو یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ اس آیت پر ہم غور کریں گے اور اس کے مطابق جہاں تک ہو سکے ہماری طاقت میں جتنا ہے گناہوں سے بچنا، ہم اس میں کمی نہیں کریں گے، یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم جتنا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، جتنا ہماری تلاوت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور عبادت انجام دے سکتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے۔ اور حسن سلوک لوگوں کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں اپنے بس میں کرنا چاہیے۔ اور کسی کو ستانے سے، انسان اور بلکہ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے ہم کو آج بچانے کا موقع ہے، بچا لینا چاہیے۔ یہی جو ہے اس آیت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ آیت ہمارے لیے بہت قابل غور ہے۔ یہ آئینے کی طرح ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں آیت یاد ہوتی ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ اس آیت کا علم آ گیا اور اس کی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس آیت کا جو حاصل تھا، کہ وہ حاصل اور خلاصہ اور اس آیت کو پڑھنے کا جو تقاضا تھا اور اس آیت کے نازل ہونے کا جو منشا تھا، مقصد تھا، اس میں مجھے کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، میں ڈرنے میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔ یہ آدمی کو غور کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور اخلاص اور علم نافع سے ہمیں عطا فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفلت بھرے دل کو اب یادوں کی نوازے دے، تو ظلمت عصیاں میں توبہ کی زیادے دے. دل کو میرے دھو کر تو اب صدق و صفا دے دے، محروم رضا کو پھر اپنی تو رضا دے دے. کر دے مجھے مولا تو مخلوق سے بیگانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ. ہاتھوں کو پسارے میں آیا ہوں گدایانہ، درگاہ میں تیری میں حاضر ہوں فقیرانہ.